الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ جناب صدر محفل سید اسد اکرام شاہ صاحب، تمام علماء کرام، مشائخ اعظام اور میرے سننے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ محفل اپنے عروج پہ شاہ صاحب نے حکم دیتا، میں تھوڑے کول حاضر ہویا، پچھلے سال بھی حاضر ہویا سا، اس دفعہ بھی حاضری کا موقع اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا۔ میں بلا تمہید تواڈے نال گزارش کراں کہ میں تواڈے نال اج دے اس خطاب وچ تین گلاں کرنیاں۔ میری عمر ہن اس چیز کا تقاضا کرنی ہے کہ میرے کو شاید جذباتی اور بڑی جوشیلی تقریر تواڈے کول نہ ہو سکے۔ میں تواڈے نال جڑیاں تین گلاں کرنیاں نے، اگر انہاں تیناں وچوں ایک گل بھی میرے دل وچ بھی بہ گئی اور تواڈے دل وچ بھی بہ گئی، انشاءاللہ تعالی العزیز چھالا مار دے جنت تے جان۔ سبحان اللہ۔ چشتی آستانہ ہے، میں اپنی نسبت دے اعتبار نال نقشبندی، لیکن اپنی تربیت دے اعتبار نال پورا چشتی۔ میری زیادہ زندگی چشتیاں گزری۔ حضرت خواجہ غلام سعید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معظم آبادی 14 سال اللہ تعالیٰ نے مینوں انہاں دی صحبت نصیب فرمائی۔ انہاں دے وصال تو بعد حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے نال 3 سال اس طرح دا تعلق رہا کہ جس طرح ایک جان تے 2 قالب ہو گئے۔ پھر توسا شریف تے ایک اور گدی گڑی افغانہ حضرت پیر محمد اعظم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ نے 3 سال انہاں نال بہت خوبصورت وقت گزارن دی توفیق عطا فرمائی۔ میں جس وقت پچھلے سال بھی اتنے حاضر ہویا کہ مینوں اندازہ ہویا کہ میں اتنے بہ کے تھوڑا جہا چشتی ہو گیا۔ چشتیاں دا مزاج تھوڑا مختلف ہے۔ میں چونکہ ساری زندگی چشتیاں گزاری، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اتنے میں حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی عرض کی تھی، میں کہ جناب میرے کو پوچھنے لگے تیرا سے پہلی ملاقات، پوچھنے لگے تیرا سلسلہ کہڑا، میں کہ جناب نقشبندی سلسلہ ہے۔ آپ نے جملہ فرمایا جڑا سونے دے پانی نال لکھن والا ہے۔ آپ فرمایا نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی، یہ سارے دے سارے محمد عربی دے باغ دیاں کیاریاں نے۔ کرے نیلا پھل کھڑے ہے، کرے پیلا کھڑے ہے، کرے سرخ کھڑے ہے، یہ سارے دے ساری اس باغ دیاں کیاریاں نے۔ اللہ تعالیٰ سانوں اس وچوں پھل چنن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، آؤ میں اپنے پہلے موضوع تے آنا اور تواڈے سامنے میں سورہ الرعد 13ویں سورت اس دی دوسری آیت مبارک دا ایک حصہ تلاوت کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ تعالیٰ نے آسمان نو، اتنا بڑا آسمان، اس نو بغیر کسی ستون دے، بغیر کسی پلر دے، بغیر کسی تھمے دے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیتا۔ اے چھوٹی ساری بلڈنگ ہے، کتے آسے پاسے کنیاں دیواراں نے، کتنے پلر نے، کہاں یہ چھت کھلوتے ہیں اور اس دا آسمان بغیر کسی پلر دے کھلوتے ہیں۔ ذرا اس کی قدرت کا اندازہ لگاؤ۔ اور اگے فرمایا ثم استوى علی العرش، میں سارا کچھ بنا کے
آپ میں عرش دے اوتے متمکن ہو گیا. کتھے جا بیٹھا؟ عرش دے اوتے جا کے بیٹھا. اگے فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ میں سورج اور چند اس طریقے نال پابند کر دیتا ہے. کُلٌّ یجری لأجل مسمى انہاں دی مجال نہیں کہ ایک سیکنڈ واسطے اپنی جگہ تو اگے پیچھے ہو جائے. میرا ٹائم 9 بجے دا سی 9:40 ہو گئے لیکن خدا دا نظام ہو جائے کہ اس دے نظام میں کروڑاں سیارے چلتے رہے پے. کوئی سیارہ کروڑاں سال تو ایک سیکنڈ نہ اگے ہویا نہ پیچھے ہویا. میں تانوں کدی تسی بس وچ بیٹھے ہو بس سفر کرتے ہو رکشے بیٹھے ہو ڈرائیور اگر ایکسیلیٹر تو پیر چک لوے تے کی ہوندا ہے گڈی رکن لگ پیندی ہے. آخر کیوں رکدی ہے؟ اس واسطے کہ انہیں ایکسیلیٹر تو پیر چک کے پیٹرول اور ڈیزل دی سپلائی بند کر دیتی ہے. ہن اگر اس نے اس دی سپیڈ قائم رکھنی ہے تے قائم رکھنے واسطے کی کرے گا؟ اس دے ایکسیلیٹر تے تھوڑا جنا پیر رکھے گا تاکہ وہ طاقت آتی جائے گی. میں تواڈے کول سوال پوچھ سکتا کہ آسمان دے اوتے چند چلدا ہے پیا چند چلدا ہے پیا مریخ چلدا ہے پیا اور ڈھیر سارے سیارے چلدے نے پے عطارد چلدا ہے پیا مشتری چلدا ہے پیا. آخر اے دے وچ پیٹرول کتھوں آوندا ہے پیا؟ اے نہ مٹھا ہوندا نہ تیز ہوندا ہے. اے دے پیٹرول کتھوں آوندا ہے پیا؟ اے تیرے تے میرے رب نے پیٹرول پایا ہے. اگے فرمایا سورہ یاسین 38 اور 39 نمبر آئے ذرا سنیں قرآن پاک. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقِرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. سورج جڑا میں راہ مقرر کر دیتا ہے اس کو اگے پیچھے نہیں ہوتا پیا. جڑا میں چند دا راہ مقرر کر دیتا ہے چند اس کو اگے پیچھے نہیں ہو سکتا. میں انج دے مقرر کیتے نے پر چک سیدے وچ آج 15 تاریخ نو 15 اکتوبر 2022 نو اگر سورج صبح 6:10 تے نکلیا ہے آج کروڑ سال پہلے بھی 6:10 تے نکلیا سی اور آج تو کروڑ سال بعد پھر سورج نکلے گا کہ کتنے بجے نکلے گا 6:10 تے نکلے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان جنہاں نو پابند کر دیتا ہے والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. میں چاند دیاں راہاں انج مقرر کیتیاں نے ایک دیاڑے بڑا ہوندا ہے اور ایک دے نال کے کھجور دی ٹہنی ورگا ہو جاتا ہے. میرے پیارے دوستو اگے آؤ ذرا سورہ نحل 16ویں سورت تک نہیں آئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والخیل والبغال والحمیر میں گھوڑے بنائے. کی بنائے؟ میں گھوڑے بنائے اور نال خچر بنائے اور نال گدھے بنائے. یہ تینوں دے نال ہے مراد اس میں نہ سواریاں بنائیاں. وہ اگے لفظ لِتَرْكَبُوهَا میں اس واسطے بنائے نے کہ تسی انہاں تے سواریاں کرو. یہ گھوڑا کادے واسطے بنایا؟ زور نال بولو نا. گھوڑا اس واسطے بنایا ہے کہ تسی یہ دے اوتے سواری کرو. اس واسطے نہیں بنایا کہ تسی یہ دے تھلے لنگو. یہ گھوڑا اس واسطے نہیں بنایا لِتَرْكَبُوهَا قرآن پاک کیا پڑھنا لِتَرْكَبُوهَا میں گھوڑا اس واسطے بنایا ہے کہ تسی یہ دے اوتے سوار ہو. میں احسن تقویم تو انہوں بنایا ہے گھوڑے نو نہیں بنایا. احسن تقویم کی ہوندا ہے میں اس کائنات میں جتنی مخلوق بنائی تو انہوں پتہ سمندر ایک مچھلیاں دی تعداد کتنی ہے؟ سائنسدانوں دے مطابق اس وقت تک 1 کروڑ قسم دی مچھلی ہے. کتنی؟ اس دنیا ہوتے جو کچھ ہے ساری مخلوقات جو اللہ تعالیٰ فرماندا ہے میں ساریاں تو سونا انسان کو بنایا ہے. ساریاں تو سونا کنوں بنایا ہے؟ ساریاں کو وہ جڑے پیچھے بیٹھے ہوئے بولو میں سب کو خوبصورت انسان نو بنایا ہے کہ انسان نو گھوڑے تے سوار ہونا چاہیے نہ کہ آپ گھوڑے دے تلے بڑھ جائے. میرے پیارے دوستوں کے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اجے تے میں گھوڑے بنائے نے گدھے بنائے نے ڈاچی بنائی ہے اونٹ بنایا ہے. اجے میں ڈھیر سواریاں چھپا کے رکھیاں نے جدوں میرا دل کرے گا ظاہر کراں گا. یہ آیت 1450 سال پہلے دی ہے. یہ 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجے میں سواریاں پیچھے رکھیاں نے. اللہ نو پتا سی کہ میں جہاز بنانے نے میں ریل گڈی بنانی ہے میں اس واسطے کاراں بنانیاں نے میں اس واسطے ڈھیر سارا بنانا ہے. یہ کیوں پتا سی؟ اس واسطے بناون والا آپ ہے. وہ بناون والا آپ ہے. انہوں پتا میں کی کچھ بنانا ہے. اچھا 1450 سال تو بعد ساڈے سامنے اتنی ڈھیر ساری چیزاں آ گئی. میرے سونے میرے دھیان ہے نا
میرے نال ہو آخو ایک باری سبحان اللہ جانوراں بھی تواڈے واسطے میں صرف 2 منٹ دی تواڈی توجہ چاہاں گا اس آیت دے اوتے اللہ تعالیٰ فرماندے میں جانوراں بھی تواڈے واسطے کی رکھیا نشانیاں رکھیاں نے کی نشانی ذرا سنو نسقیکم مما فی بطونہم میں انہاں جانوراں دے پیٹ وچ کی کرنا من بین فرث و دم لبنا میں اس جانور دے پیٹ وچ 2 ناپاک چیزاں حلال جانور وچ 2 ناپاک چیزاں کیڑی کیڑی ایک خون تے دوسرا گوبر یہ 2 ناپاک چیزاں نے میں اے دے وچوں پاک دودھ کڈ کے تواڈے پیانا 2 ناپاک میں تانوں رب دی شان دسنا پیا میرے نال ہونا اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں داچی وچوں اٹھ وچوں تواڈے سامنے مجھ وچوں اور گاواں وچوں 2 ناپاک چیزاں وچوں پاک دودھ کڈ کے لیاونا اور تانوں پیانا خالص دودھ کیڑا دودھ قرآن دے لفظ نے ہن تے سن خالص کے تے لفظ او تے خالص ہی کردا ہے پیا او تے خالص ہی کردا پیا میری عمر دے بندے او شاید اج خالص دودھ کوئی پچا لین اج دا منڈا تے خالص دودھ پچا ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں خالص دودھ اور میرا خالص نہیں جس وقت دودھ سی پیندے ہو تے تانوں ایک باری سواد آ جاتا ہے میں تہاڈی زبان ہی ترجمہ پیا کرنا میرے پیارے دوستو آخری گل اے میری سنو گے پہلے میرے عنوان دی پہلی آخری گل اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے هو الذی سورہ آل عمران 4 سورت اور 6 نمبر آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء میں ماں دے پیٹ میں تصویراں بنانا ماں دے پیٹ میں تصویراں بنانا اور یہ ہو جیاں بنانا کیف یشاء جو جا میرا دل کرتا ہوں جے ہو جا میرا دل کرتا ہے اونج دی اے شاہ صاحب بیٹھے نے اے شاہ صاحب بیٹھے نے سید ہوئے ایک دوجے تو سونے نے اے میرا پوٹا نکا سارا پوٹا میری انگلیاں دا 20واں حصہ ایک پوٹا اس وقت دنیا دی آبادی 800 کروڑ ہے کتنی 800 کروڑ میرے پوٹے ورگا دوجا پوٹا کسے نال نہیں لڑدا اے کسے نال نہیں لڑدا اللہ تعالیٰ 8 ارب اس وقت جڑے زندہ بندے موجود نے 800 کروڑ بندہ موجود ہے کسی دی شکل دوجے نال لڑدی ہے نہیں نہ لڑدی یہ کون ہے بنانا والا سارے آکھو اللہ فرماندا پیا میرا جیو جیا دل کردا میں ان دی شکل بنانا اور کتھے بنانا پیا بنانا کتھے ہو گیا بھائی کتھے بنانا ماں دے پہ اور ذرا ایک گل سنیں دیکھو نا تواڈے سامنے ایک طرح بڑا اے تصویراں بنیاں نے تواڈے سامنے لکھایا ہے اگر تساں کوئی تصویر بنانی ہے تے تانوں اودے واسطے 4 چیزاں دی لوڑ ہے اینا 4 چیزاں جو ایک چیز بھی نہ ہوئے تسی تصویر نہیں بنا سکتے سب تو پہلے تانوں کوئی پردہ کوئی دیوار کوئی کینوس کوئی شیٹ یہ چاہیے دی جے تے تسی تصویر بنا سکو اگر تواڈے کول کینوس کوئی نہیں تے تسی تصویر نہیں بنا سکتے دوسری چیز روشنی اگر روشنی نہ ہوئے تسی تصویر نہیں بنا سکتے تیسری چیز تانوں قلم یا برش چاہیے اگر یہ نہ ہوئے تو تسی تصویر نہیں بنا سکتے اور چوتھی چیز تواڈے کول پینٹ یا سیاہی یا کوئی دواغ وغیرہ ہونی چاہیے اگر یہ چمچو ایک چیز بھی نہ ہوئے تے تصویر نہیں بناندی رب فرماندا ہے میں او رب ہاں میں تہاڈیاں تصویراں اس جگہ تے بنانا جتھے نہ روشنی ہے جتھے نہ کینوس ہے جتھے نہ قلم ہے جتھے نہ دواغ ہے اوتھے میں کلمہ بنانا اوتھے شکلاں بنانا اور شکل کیوں دی بنانا اے شکل نہ ٹردی ہے نہ چلدی ہے نہ گل کردی ہے جڑی میں شکل بنانا وہ ٹردی پھردی گلاں کردی موجاں کردی میں تصویر سید دے منہ جو ہے جدا سجدہ ہے نہ نعرہ اتنا کسے دے منہ جو نہیں سجدہ سید ہے نعرہ لائے میں آنا کہ ایک باری ایمان تازہ ہو جاتا ہے
وہ میں نعرہ لا دے دا سواد کچھ ہو رہے لیکن سید ایک نعرہ لائے تو سواد ہی کچھ ہو رہے آنکھو نا سبحان اللہ زور نہ آنکھو سبحان اللہ میری گن کو پلے نہیں پہی دی گئی پلے پہی دی ہے گئی اگلی اور میں اپنے دوسرے موضوع پہ آنا لگا اجازت ہے میں دوسرا موضوع شروع کرنے لگا سورہ آل عمران سورہ مائدہ 5ویں سورت 110 نمبر آئے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تھوڑی توجہ چاہوں گا تھوڑے نام میں کوئی سیف الملوک کوئی وارث شاہ کوئی ارلی پرلی گل نہیں کرنی ذرا قرآن پاک سنو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ اے عیسیٰ تو کی کرنا ہے مٹی دا پکھنوں بنانا ہے کی دا پکھنوں بنانا ہے مٹی دا تھوڑی میری بولی پکھنوں دا پتا دینا پرندہ میں مٹی دا پرندہ میں نے شاہ صاحب فرمایا کہ پنجابی تقریر کرنی پچھلی باری میں اردو کی تھی پنجابی میری مادری زبان ہے لیکن پھر بھی کہ اردو نکل جائے تو میں معافی چاہنا میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام میں عیسیٰ نو آخیا کہ تو کی کرنا ہے مٹی دا پکھنوں بنانا ہے اور انہوں کہائی آتی توئی کیوں بنانا ہے بے اذنی میرے اذن نال کدے نال میرے اذن نال تو بنانا ہے اور اگے کی فرمایا فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا کہ تو انہوں پھوک مارنا ہے اور جیسے پھوک مارنا ہے وہ مٹی دا پرندہ اٹھن لگ پہندا مٹی دا پرندہ کیوں اٹھن لگ پہندا ہے پھر فرمایا بے اذنی میرے اذن نال کدے اذن نال کدے اذن نال بھائی جڑے اللہ نو منتے ہو اللہ دا نام لو نا کدے اذن نال اللہ دے اذن نال ہونا تے تیجا حصہ سنو واتو برے الاکمہ والابرص جیڑا پیدائشی انا پیدائشی نابینا کوڑ دا مریض تو انہوں بھوک مارے تے ٹھیک ہو جاتا ہے تو انہوں بھوک مارے تے کیوں ٹھیک ہو جاتا ہے بے اذنی میرے اذن نال میرے اذن نال اگے آخری گل فرمائی وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى تم قبر تے کھلو کے قبر والے نو ساتھ مارے 1000 سال دا مردہ اٹھ کے کھلو جاتا ہے 1000 سال پرانا مریا مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کیوں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے بے اذنی کیوں کھڑا ہو جاتا ہے میرے آپ توجہ کرو کیوں کھڑا ہو جاتا ہے بے اذنی میرے اذن نال یاد رکھو 4 سال میں کتاب نبی انہاں وچوں عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی نے اور انہاں نو ہر گل واسطے اللہ دے عزت دی لوڑ ہے ہر چیز واسطے اللہ دے عزت دی ضرورت ہے ہر گل کرے پھوک مارنا تاں بھی عزت نارے رسالت علماء اہل سنت زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری آستانہ علیہ توسہ شریف آستانہ علیہ سیال شریف آستانہ علیہ چکسیدہ شریف تاجدار ختم نبوت میرے پیارے دوستو عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب نبی صاحب کتاب نبی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بشارت دینے والے انہوں نے پرندہ مٹی دا بنانا ہے تے اجازت اذن کتھوں لینا ہے اللہ کو اذن لینا ہے اور جس وقت انہوں پھونک مارنا ہے تے اذن کتھوں لینا ہے اور انہوں نے نابینے کو ٹھیک کرنا ہے اذن کتھوں لینا ہے ہر باری اذن دا ذکر کیتا ہے اور ذرا آمنہ دے لال دی کہانی سنو ذرا آمنہ دے لال دی کہانی سنو اللہ تعالیٰ کی فرماندے نے سورہ الاحزاب 33ویں سورت 45 تے 46 نمبر آئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا اے میرے محبوب میں تینوں اینا بندیاں تے گواہ بنا کے بھیجا خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا اور انہوں ڈران والا بنا کے بھیجا اگلی آیت میں فرمایا وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ اذن کا لفظ آ گیا اذن کا لفظ آ گیا ذرا ترجمہ سنیں وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اے میرے محبوب
میں تینوں سورج بنایا، میں تینوں چند بنایا، اے دووے نہیں بنائے، اے بنا کے تینوں کلن لگیا، اپنا اذن دے کے ٹوریا ہے، اذن دے کے ٹوریا ہے تاکہ تینوں آسمان ال ویکھنا نہ پوے، تیرا جتھے دل کرے اذن استعمال کر لے، تو چند توڑنا ہوئے میرے اللہ ویکھ انگلی مار چند ٹوٹ جائے گا، تو سورج واپس موڑنا ہے، اشارہ کر دے سورج واپس آ جائے گا، تیرے 1500 بندیاں میں بھوک لگی ہوئے اپنا تھوک پا دے 1400 بندہ رہ جائے گا، نہ روٹی مکے گی نہ سالن مکے گا، تیرے بندیاں کو پیاس لگ جائے 3000 بندہ وہ پانی پی جائے، تیری انگلیاں دے چشمیاں دا پانی ختم نہ ہوئے، میں اذن واسطے تینوں پیچھے نہیں بیٹھن دینا، اذن دے کے بھیجا ہے، تیرا جو دل ہے کردا جا۔ میرے پیارے دوستو، میرے نال ہو نہ میرے تو اگے نکل جائے گا نہ پیچھے رہ جائے گا، میرے نال چلے آؤ تو اپنے اس موضوع کا آخری حصہ تواڈے کے پیش کرا، میلاد دے کروڑوں تحفے، ہزاراں لکھاں نہیں، کروڑ بھی میں آنا پیا شاید میرے کو اگے گنتی نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے میلاد دے کروڑوں تحفے دیتے ہیں، میں ایک تحفے کا بھی ذکر کرنے لگا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے سورہ زمر 39 سورۃ 53 نمبر آیت، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے محبوب اپنے بندیاں نوں یہ آخ دیو کہ جنہاں نے گناہ کر کے اپنی زندگی ضائع کر لئیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ ساری عمر گناہ گزارن دے باوجود وہ میری رحمت نا امید نہیں ہونا، میری رحمت نا امید ہے۔ اگے سنو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیوں نا امید نہیں ہونا؟ بھائی کوئی وجہ بھی تو ہونی ہے نا، اگے وجہ بیان فرمائیے کیوں نا امید نہیں ہونا، اس واسطے نا امید نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تہاڈا او رب ہاں جیڑا تہاڈے سارے دے سارے گناہ معاف کرن تے قادر ہاں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایک دا گناہ نا، میں سارے گناہ معاف کرن تے قادر ہاں، وہ اس رب نوں بھولتے پھرتے ہو گئے، اس رب دے بوئے تے آؤ، آ کے اپنا متھا دے کے رکھو، او دے نال گلاں، میں کہ ایک حدیث مبارک سنانا، ایک گلاں والی بھی تواڈے نال کہ رب نال بندے چیٹنگ کرتے ہیں، میرے تے فتوا نہ لایا، چیٹنگ ہوندی کی ہے؟ چیٹنگ ہوندی ہے میں تانوں گل کراں تسی مینوں جواب دیو، میں گل کراں تسی جواب دیو، تسی گل کرو میں اینوں چیٹنگ نہ دے ادھے تے میں ہونا۔ اس تو پہلے ایک حدیث مبارک سنو، ابن جریر اور طبرانی دی حدیث مبارک، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس دے راوی نے، آپ فرماندے نے میں عشاء دی نماز دو عالم دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پڑھ کے گھر پہنچیا، گھر دے دروازے کے میں دیکھے ایک عورت کھڑی ہے، میں اس وقت توجہ نہیں کی تھی، دروازہ کھولیا گھر چلا گیا، اندر جا کے میری باقی نماز رہی سی وہ میں پڑھی ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہو رہا، چند منٹ گزرے نے، دروازے تے دستک ہوئی ہے، کسے بوہا کھڑکایا ہے، میں باہر آ گیا، نکلیا تو وہی عورت کھڑی ہے، میں اس نے پوچھنا کی گل ہے، وہ مینوں آندی ابو ہریرہ تیرے کو ایک مسئلہ پوچھنا ہے، جاندے ہو نا پیراں کو مسئلہ پوچھنا، مفتیاں کو مسئلہ پوچھن جاندے ہو، انہیں کہا میں تیرے کو مسئلہ پوچھنا ہی ہوں، آپ فرماندے نے پوچھو، اس نے کہا کہ میں زنا کیتا، اس زنا کی وجہ تو مینوں حمل ہو گیا، اس حمل کے نتیجے میں میرے گھر بچہ پیدا ہویا، میں معاشرے دے ڈر تو اس بچے نو قتل کر دیتا، مینوں یہ دسو کیا میرے واسطے بخشش کی کوئی سبیل ہے؟ توجہ چاہیے تھوڑی 2 منٹ واسطے کہ میرے واسطے کوئی بخشش کی سبیل ہے؟ ابو ہریرہ آخدے نے میں انہوں آخر تیرے واسطے بخشش کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ وہ عورت رون لگ گئی اور روندیاں روندیاں گل کرتی کرتی آخ دیے اللہ تعالیٰ نے میرا اتنا خوبصورت بدن بنایا کیا یہ اگ بھی سڑن واسطے بنیا سی، روندی روندی چلی گئی، میں صبح سویرے نماز پڑھنے واسطے فجر کی نماز واسطے مسجد نبوی حاضر ہویا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مگر نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے میں رات والا قصہ سنایا، میں جسے قصہ سنا رہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تم اس عورت کو مسئلہ غلط دس رہے تم اس عورت نو مسئلہ غلط دسے، بھائی واقعی غلط ہو گیا ہونا ہے، بھائی رحمت للعالمین تے آمنہ دا لال ہے نا، ابو ہریرہ تے نہیں ہے نا، آمنہ دا لال دے گے نا، اے رحمت للعالمین ہے۔ ذرا سنے آپ فرماندے نے کہ ابو ہریرہ تو اس نو سورہ الفرقان
جیڑی کہ قرآن پاک دی 5 نمبر سورت وہ 68 نمبر 69 نمبر اور 70 نمبر آیت پڑھ کے سنانی سی. لو سنو ذرا. اور ایک کون پڑھن لگا ہے جہدے تے قرآن نازل ہویا ہے؟ پڑھن کون لگا ہے جہدے تے قرآن نازل ہویا ہے؟ وہ ذرا پڑھن لگا ہے. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. ایسا بندہ جس کدی اللہ کو علاوہ کسی کی عبادت نہیں کیتی، جس شرک نہیں کیتا. اے ہن پہلا جرم کی ہویا؟ شرک. پہلا جرم کی ہے. دوسرا ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ بالحق. جس بندے نے ناحق قتل کیتا، یہ دوسرا جرم کی ہویا؟ قتل. دوسرا جرم کی ہے. تیسرا ولا یزنون، اور زنا بھی نہیں کیتا. ہن 3 جرم ہو گئے. پہلا جرم کیڑا ہے؟ شرک. پہلا جرم کی ہے. دوسرا جرم. تیسرا جرم. انہیں انہاں تیناں وچوں 2 جرم کیتے نے. قتل بھی کیتا ہے اور زنا بھی خود اپنی زبان نال آتی ہے. اگے سنو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. جس بندے نے انہاں ترماں کماں وچوں کوئی کم کیتے ہوئے گا وہ یہ بدلہ ضرور پائے گا. اپنی اسی چاہتی ہے ماری ہے اپنے اپنے گریبانوں میں اپنے دلوں کی طرف دیکھیے کہ ساری حیثیت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماندے نے پہ جیڑا بدلہ ہے اسے انہاں وچوں کوئی کم کیتا ہے وہ یہ بدلہ پائے گا. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ. اور قیامت والے دن اے جرم کرنے والوں کی سزا میں بتا دیاں گا. یہ دی سزا بتا دیاں گا. بدان دا کہ 15 سال دی اندر کہہ دے میں 20 سال کر دیاں گا. اگر 20 ہے تو میں 25 کر دیاں گا. میں وہ دی سزا اندازہ لو ذرا. قرآن پاک اللہ تعالیٰ دے الفاظ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا. اور ہمیشہ ہمیشہ انج دی ضلالت میں ہی پیار ہوئے گا. اے ہن تساں 68 اور 69 نمبر آیت سنی. ہن ذرا 70 نمبر آیت سنو. ذرا 70 نمبر آیت سنو. سرکار دو عالم نے تمہید بنی ہے 2 آیتاں دی. اور اس تیجی آیت واسطے اللہ تعالیٰ فرماندے نے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. جس شرک بھی کر لیا، جس زنا بھی کر لیا، جس قتل بھی کر لیا، اگر توبہ کر لو میں پھر قبول کر لا. اگر توبہ کر لے میں پھر قبول کر لوں گا. رب دا منہ چھڑ کے اوپر ٹرتے ہوتا. میرے ایک ڈاکٹر صاحب انہوں نے شاہ صاحب کرونا ہو گیا 2 سال پہلے جی کل ایک بڑی عید تقریب اس لاہور ڈاکٹر صاحب میرے لیے داخل ہوئے. گل سنیں ذرا. ڈاکٹر صاحب وہ خود ڈاکٹر سی. ڈاکٹر خود ہے. وہ تو ڈاکٹروں نے آخیا کہ جی تھوڑی حالت زیادہ خراب ہوگی تو وینٹیلیٹر تے لانا ہے. جی ساہ لان والی مشین ہے نا وہ تے لانا ہے. اور وہ 50,000 روپیہ ہفتے کا کرایہ ہے. کنا کرایہ؟ کنے چیر کا؟ ہفتے کا 50,000 روپیہ کرایہ. لیکن تسی چونکہ ساڈے پیٹی پڑھاؤ ڈاکٹر ہو اساں تواڈے واسطے 40,000 روپیہ کرایہ کر دیتا. ڈاکٹر صاحب روئے تے ڈاکٹر پوچھتا ہے اگر زیادہ ہے تو میں 3 کر دینا. انہاں کہا میں روندا اس گل تو نہیں پیا. میں روندا اس تو پیا کہ ایک صحت مند بندہ ہر روز 24 گھنٹیاں میں 24,000 ساہ لیندا ہے. کتنے ساہ لیندا ہے؟ 24,000 ساہ لیندا ہے. میری عمر 60 سال ہو گئی. وہ رب نے میرے کو آج تک ایک تیلا بھی کرایا نہیں ہے. میرا ایک تیلا میں اگلے دن انجے اس سے طرح بیٹھا میں آخر کرا ایک اور حساب کرا تو آڈا دل ایک منٹ وچ کتنی باری تڑکدا ہے؟ 72 باری. 72 باری. تیز تو تو زیادہ بھی تڑکدا ہے لیکن 72 باری عام حساب ہے. میں انجے حساب کرن لگ پیا شاہ صاحب کہ میں 65 سال میری عمر ہے. 65 سال کی عمر تک میرا دل کتنی باری تڑکیا ہوتا ہے. میں با وضو ممبر رسول تے بیٹھے کسبیلا گل کرنا پیا. میرے موبائل دا کیلکولیٹر جواب دے گیا تڑکنا نہیں گنیاں گئیاں. تسی سن ہو نا کہ اللہ 70 ماواں جنہ پیار کرتا ہے. سن ہو نا. میں علماء دے نال گل کرن لگا. میرا گمان ہے کہ یہ گل تمثیلاً کیتی گئی ہے حقیقتاً نہیں کیتی گئی. تمثیل کیوں؟ مینوں یہ گل دسو 70 ماواں رل کے تواڈے ایک ساہ دے سکدیاں ایک دھڑکن دے سکدیاں نہیں نہ دے سکدیاں. اس رب دا بوہا چھڈ دے ہو پے جدے نال 70 ماواں بھی نہیں رلدیاں. انہاں دا بوہا چھڈ دے ہو پے. اور وہ کی آخدا پیا الا من تاب. جس شرک بھی کر لیا جس قتل بھی کر لیا جس زنا بھی کر لیا میرے دروازے تے آوے توبہ کرے میں انہوں پھر کر لاں گا. اور صرف اتنا نہیں فرمایا وآمن وعمل
وعمل عملا صالحا اور ہن ایمان لے ایمان لیا کے اگوں نیک عمل کرے تے میں کی کراں میں صرف 5 سیکنڈ دی توجہ تہاڈی چاہاں گا اگلی آیت آخری حصہ فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنا میں انہاں دے گناہ معاف نہیں کرن لگا میں او دے گناہاں نوں نیکیاں بدل دیاں گا واہ ربا اے تیرا تے میرا رب ہے میں تہاڈے گناہ معاف نہیں کرنے جیڑا گناہ کیتے آ جے میں انہوں نیکیاں آکھو نا سبحان اللہ اے وے محمد عربی دے میلاد دا صدقہ اے سانو کیوں ملے کہ نبی دے میلاد دی وجہ تو ملے آؤ میرے پیارے دوستو حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ میں صبح سویرے اس عورت دی تلاش وچ نکلیا تاکہ انہوں محمد عربی دی خوشخبری سناواں لیکن وہ مینوں عشاء دے وقت ملی میں انہوں جا کے ایک آیتاں سنائیاں میں جو ہی آیتاں سنائیاں وہ خاتون جویں کھڑی سی انجے دے اونجے سجدے گر گئی اور روندیاں روندیاں آکھ دیے یا اللہ تو اتنا بڑا رب ہے میرے کیا گناہ بگار واسطے بھی جنت کا دروازہ کھلا رکھ دے میرے پیارے دوستو اور مسلم شریف کی ایک حدیث پڑھ کے کہ میں اس موضوع کے بعد اپنے تیسرے موضوع تے اور آخری موضوع تے آنا تھکتا ہی نہیں ہوتا ہے تھک بھی جاؤ تو میں تو ٹائم پورا کرنا ہے میں نے ٹائم چاہ صاحبہ کیا اتنا پورا کرنا ہے میں امید ہے تھکے کوئی نہیں سنو ذرا مسلم شریف دی حدیث مبارک سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے آپ ایسے راوی نے آپ فرماندے نے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے حدیث ذرا دھیان نال سنیں بڑی تواڈے تے میرے کام دی گل ہے آپ فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے ساریاں تو اخیر تے جنت وچ جانا ہے میں انہوں سجاننا میں انہوں علم ہے بھی کوئی نہیں یہ تے کم دے پیچھے نہیں دیکھ سکتا اور کنوں پہچان دینے پہ جس بندے آخرت میں خدا جانے کروڑ سال بعد قیامت ہونی لاکھ سال بعد ہزاراں سالوں بعد اللہ بہتر جانتا ہے آپ فرماندے نے میں اس نو میدان محشر میں اس بندے نو سجاننا پیا وہ ایک بندہ ہوئے گا جس وقت فرشتے ہوں دو دا حساب لین واسطے اللہ تعالیٰ فرشتے ہوں آکھے گا کہ تساں اے دے بڑے گناہ ظاہر نہیں کرنے اے دے چھوٹے گناہ صرف جنہوں گناہ صغیرہ سے آدھنے تو ساتھ صغیرے گناہ آئے کے رکھنے نے کبیرہ گناہ کوئی نہیں رکھنا ان فرشتے حساب لائن لگ پہن گے آکھن گے تمہیں پیڑا انہیں ذہن چ رہے کہ چھوٹے گناہ مدہ حساب ہے بڑا گناہ کوئی نہیں پیدا سے انہوں آکھن گے تمہیں کیتا سی وہ من لے گا ہاں میں کیتا سی پھر وہ دوجا ہن جوں کرتا جاتا ہے نال ڈرتا ہے پیا جھڑکتا ہے پیا نال تھلے ہوتا جاتا ہے پیا کہ اجے تے میرے لکھیا گناہ مدہ حساب ہے یہ بڑے آ گئے تے میرا کی بنے گا پریشان ہوتا ہے پیا بہت پریشان ہویا اللہ تعالیٰ نے آواز دیتی فرشتیاں نو او فرشتیو ذرا میرے آپ دھیان کرو میں یہ سارے گناہاں نو نیکیاں وچ بدل دیتا ہے یہ مسلم شریف دی صحیح حدیث مبارک کیا دسنا جو ہی یہ گل اس بندے دے کنا وچ پوے گی وہ بندہ جو ہی دریا بیٹھا سی ایک دم اینا چوڑا ہو کے بیٹھ جائے گا اور کی آکھے گا وہ فرشتیاں نکے کی نکے گناہ پہ دس دیو میرے تے جو بڑے بھی پیچھے پہ ہیں چھوٹے گناہ دی نیکی بھی چھوٹی اور بڑے گناہ دی نیکی بھی بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے پہ اللہ تعالیٰ نے وہ دے گناہ مانو نیکیاں چ بدل دیتا میرے پیارے دوستو اور میرے پیارے یارو گلاں بڑیاں ڈھیر ساریاں کرنا والیاں تواڈے نال سال پیچھے آیا تے سال جنیاں گلاں ہونیاں چاہیے لیکن میں تواڈے نال ایک گل ہور کرنی ہے آؤ تواڈے نال اس گل تے میں ہونا پیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بنو ہاشم تے زکاة لینی منع فرما دیتی بنو ہاشم تے زکاة لینی سارے آپ کو اور نال آپ نے فرمایا کہ بنو ہاشم کون کون نے بنو ہاشم کون نے عباس بن عبد المطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا اور انہاں دی اولاد دوسرے آپ دے چچا حضرت حارث بن عبد المطلب یہ بھی انہاں وچوں نے بنو ہاشم وچوں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دی اولاد آپ دے بھائی حضرت جعفر طیار بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اور تیسرے پنجویں حضرت عقیل بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ انہاں 5 بندیاں دی اولاد آپ نے فرمائی کی ہے اہل بیت یہ 5 بندیاں دی اولاد کی فرمائی انہاں نو زکاة لینی
زکات لینی اے بنو ہاشم بیٹھے اے بنو ہاشم بیٹھے میں بنو ہاشم وچوں اسی زکات نہیں لے سکتے ساڈے تے زکات اور میری اتنی ایک منع نہیں ہے ذرا حدیث بڑی لمبی ہے لیکن میں اختصار کر کے عرض کرنا دو اہل بیت دے بندے ایک دا نام عبد المطلب بن حارث بن عبد المطلب اور دوسرے فضل بن عباس اے دو بچے انہاں دے والدین نے کہا کہ تسی انج کرو جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھو کہ اسی شادی دی عمر نو پڑ گیا ساڈے کول حق مہر دے جو پیسے کوئی نہیں اج حق مہر ساڈے کول کوئی منگ لوے تے آندے نے دھیاں ویچ دے قرآن وچ حق مہر دا ذکر جے جہیز دا ذکر کوئی نہیں جے حق مہر دا ذکر ہے جا کے آکھو کہ ساڈے کول حق مہر کوئی نہیں اسی جوانی دی عمر نو پہنچ گئے ہیں او گئے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگے عرض کی آپ نے فرمایا کہ تانوں شادی دی لوڑ ہے جی شادی دی ضرورت ہے آپ نے اپنے صحابیاں وچوں ایک صحابی جنہاں دا نام سی مہمان انہوں نے بلایا انہوں نے فرمایا تو اپنی بیٹی دی شادی اج نال کر دے یہ صحیح حدیث مبارک سنانا پیا مسلم دی حدیث مبارک ابو داؤد وچ بھی حدیث مبارک ہے الفاظ دا تھوڑا تھوڑا فرق ہے انہوں نے آخیا کہ تو اپنی بیٹی کی شادی اج نال کر دے شادی کر دی پھر آپ نے دوسرے کو بلایا اور انہوں بلا کے فرمایا کہ تو اپنی بیٹی اس کو دے دے اس نے اس کی بیٹی کی شادی وہ نال کر دی اور نال آپ نے فرمایا جیڑا میرا بیت المال کا انچارج ہے انہوں بلا کے لیاؤ وہ جس وقت آیا انہوں فرمایا کہ انہاں دوواں دا حق مہر بیت المال وچوں ادا کرو انہاں نوکری کی منگی سی اے میں گل تانوں دساں نوکری انہاں یہ منگی سی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں جڑے بندے زکات اکٹھے کرن تے لائے نے سانوں بھی اودے وچ نوکری دے دیو اسی زکات اکٹھی کر کے لیاواں گے سان تنخواہ مل جائے گی آپ نے فرمایا زکات جڑی ہے اے مال دا میل ہے اور اے میں بنو ہاشم نو نہیں دینا نوکری دی تنخواہ بھی نہیں لین دینی زکات دی نوکری دی تنخواہ بھی نہیں لین دینی میرے پیارے دوستو منع کر دیتا ایتھوں تک منع کہ زکات ایک میری گل مکمل ہو گئی ہن ذرا اس کا دوسرا حصہ سنو ایک لفظ غنیمت علماء انہاں نو سمجھدے ایک لفظ غنیمت اور دوسرا لفظ خیر غنیمت کی ہوتا ہے مسلمان اگر کافر کو لڑ کے کوئی جگہ کھو لیں کوئی جگہ لڑ کے کھو لیں وہ کی ہوتی ہے غنیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا غنیمت کا 5واں حصہ اے اللہ اور دے رسول اور اہل بیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دے وچوں 5واں حصہ جنوں اسی خمس آخنے او کدے واسطے مقرر کیتا اہل بیت واسطے انہاں 5 واسطے فے کینوں آکھدے نے جیڑا مال بغیر لڑائی دے آ جائے انہوں کی آدھے نے فے میں بڑا اختصار نہ کروں کیونکہ گل تو آگے کرنی اور اس کے بعد میرا خطبہ تقریر ختم ہے میرے پیارے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزریا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزریا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزریا آ گیا آپ کے زمانے میں عراق فتح آیا ایران فتح آیا ایران اس وقت کتنا سی آج دے ملکاں میں ایران عراق کویت بحرین اور افغانستان دا کچھ علاقہ اے سارے دا سارا مل کے ایک عراق بناندا سی ہن اے سارے دا سارا لڑ کے کھو کے لیا دسو اے غنیمت دے کے پے یہ غنیمت بن کے کھو کے لیا اے کھو کے لیا غنیمت کھو کے لئی ہن حضرت عمر دے دماغ وچ گل آئی ہن اے کیدا حصہ غنیمت دے 5 حصے کرنے ایک اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت دا ہو گیا باقی رہ گئے 4 حصے یہ 4 حصے کدے نے فوجیاں دے یہ کدے نے یہ فوجیاں دے نے اور فوج کی بھی میں جڑی گنتی کیتی ہے وہ کمی بیشی ہو سکتی جڑی میں کیتی اس گنتی دے مطابق اس وقت عالم اسلام دی پوری فوج جڑی عراق وچ لڑدی ہے پئی وہ بھی اور جڑی روم وچ لڑدی ہے پئی وہ ساری ملا کے 5000 بندی اسی فرض کر لینے ہیں کہ ایران والے پاسے جڑی سی وہ ساری 5000 سی ہن اے مینوں دسو اگر اے پورے دے پورے علاقے ایران عراق کویت وغیرہ وغیرہ اے سارے چند 5000 فوجیاں نو دے دیتے جان باقی مسلمان کی کرن گے اے سوال حضرت عمر دے دماغ میں آئے صحابہ بلا لے سارے بلا کے کانفرنس ہوندی ہے پئی سیمینار ہوندے نے پے 6 مہینے بعد ایک وچوں نس کڈی اور او دے نال فتوی دیتا غنیمت ختم فیض شروع اے مالے ہے
یہ سارا مال ہے مقرر کیتا سارا مال ہے کدا ہوتا ہے سارے مسلمانوں کا سارے مسلمانوں کا آپ نے فرمایا اج تو بعد یہ سارا مال ہے اور یہ سارے لوگوں کو دیتا جائے گا وہ آپ نے وظیفے مقرر کیتے ذرا وظیفیاں کی ترتیب سن لو سب تو پہلے بدری صحابی سب تو اتنے بدری صحابی انہوں تو بعد کہڑے امہات المومنین انہوں تو تھلے جڑے فتح مکہ تو پہلے دے مسلمان اور انہوں تو بعد جڑے فتح مکہ تو تھلے دے مسلمان نے یہ سارے مقرر کیتے اہل بیت کتے گئے اہل بیت نو بدری صحابیاں دے مقرر برابر حصہ دیتا بدری صحابیاں دے برابر حصہ دیتا ہن ذرا ایک میں دونوں گلاں نوں جوڑن لگا ذرا میں 2-3 منٹ دی تہاڈی توجہ چاہیے اس پاسے کی سی غنیمت ایک پاسے زکات بند کی تھی اور وہ دی جگہ تے خمس دیتا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیب وچ بدری صحابیاں دے برابر جیڑا میرے حساب سے ہو سکتا ہے تسی تاریخ پڑھو تے کوئی اگے پیچھے ہوئے میرے حساب کے مطابق وہ 5000 درہم سالانہ ایک خاندان دا بندا میں کیلکولیشن کی تھی حضور تقریباً 2-3 ہفتے ہو گئے میرے حساب نال اس وقت کا 5000 درہم آج دی کتنی رقم بنتی ہے 7 کروڑ تے 72 لاکھ میں بنو ہاشم وچوں یہ بنو ہاشم وچوں میں دوواں دی نمائندگی کردے آپ نا گورنمنٹ آف پاکستان ساڈا 7 کروڑ لاکھ دا 72 لاکھ سن سال دا دے چھڑے سن 72 لاکھ دے چھڑے کیوں شاہ جی قبول ہے منت قبول ہے تو 7 کروڑ معاف کیتا سن حضرت عمر نے جڑے مقرر کیتے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ دے دور تک چلتے رہے میں آخری حصے وچ گل کرن لگا زکات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم دے منع کر دی بنی ہاشم وچ اج دے آوان بھی شامل ہیں کوئی ہے آوانا وچوں بیٹھے تے ہاتھ کھڑا کرو اور کوئی آوان ہے بیٹھے یہ سارے دے سارے بنی ہاشم ہیں یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ آپ دی اہلیہ محترمہ فاطمہ بنت حزام جنہ دی کنیت سی حضرت ام البنین یہ انہاں دی اولاد وچوں نے اس واسطے انہاں دے ہاشمی ہونے کوئی عباسی سارے ہاشمی علوی سارے ہاشمی ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ذات ہوئے یہ سارے ہاشمی نے یہ زکات نہیں لے سکتے انہاں نوں کی ملے گا اے وچوں حصہ ملے گا انہاں دے گورنمنٹ وظیفے مقرر کرے گی زکات ساڈی ایک پاسوں بند ہو گئی وظیفے ساڈے حکومت بند کر دیتے نواز شریف غریب ہو جائے وہ دی اولاد زکات لے سکتی ہے میری اولاد غریب ہو جائے زکات نہیں لے سکتی ساڈا پھر کی حساب ہے کدی تانوں حساب کدی دماغ چ آیا ہوئے کدی کسی دے ذہن گل آئی اللہ نے میرے دماغ چ پائی میرے دماغ چ گل پائی میں اس دا ایک کم کیتا ہے میں اپنا سادہ شریف الطافیہ فاؤنڈیشن ایک بنائی ہے گورنمنٹ کو میں منظوری لے لئی اج کل اسی وہی عمارت تعمیر کرنے پہ تسی آؤ ویکھو کمپلیکس میں یتیم بچے مفت اتنے پڑھا کے انشاءاللہ تعالی عزیز انہوں نے دینی ماحول دے کے کیڈٹ کالج میں پہنچانا ہے 5ویں 6ویں 7ویں 3 سال پڑھانے نے 3 سال پڑھا کے کیڈٹ کالج میں لے کے جانے نے تاکہ میرے دین دے مدرسے دا پڑھیا بچہ کل نو تواڈے علاقے دا ڈپٹیو لگے آؤ کل نو کسی جگہ سے ڈپٹی کمشنر لگیا ہو کمشنر انکم ٹیکس لگیا ہو سن پتہ لگے انشاءاللہ تعالی عزیز اگلے سال مئی تو اسا کلاساں شروع کرنی ہیں جیڑا بچہ پاکستان دا یتیم بچہ ہوے گا وہ اس داخلے واسطے ایلیجیبل ہے میں او دے وچ میں 7 چیزاں منظور کرائیاں گورنمنٹ کو جے وچ ایک چیز دا نام کی ہے اہل بیت فنڈ اہل بیت سبحان اللہ پریشان نہ ہو تواڈے کو منگن نہیں لگا سانو اللہ نے بنو ہاشم وچوں بنایا ہے سانو دین واسطے بنایا سو لین واسطے نہیں بنایا کیوں شاہ جی سان دین واسطے بنایا سو تواڈے کو منگن نہیں لگا آکھو نا سبحان اللہ میں اہل بیت فنڈ او دے واسطے ہن میں اکاؤنٹ کی درخواست دیتی مینوں امید ہے کہ مہینے 2 مہینے کیونکہ اج کل انہاں تے تھانوں پتہ ہے کہ اکاؤنٹ کھولنا بڑا مشکل ہوتا ہے میں باہر درخواست دیتی ہے مینوں امید ہے کہ مہینے 2 مہینے تک وہ اکاؤنٹ کھل جائے گا جس وقت اکاؤنٹ کھل جائے گا میں او دے وچ کوئی زکات دا ایک تھیلا نہیں پانا صرف اور صرف او دے وچ اہل بیت فنڈ دا جڑے عطیات نے جڑا تہاڈی پاک رقم ہے جڑا ہتھاں دا میل نہیں او دے وچ پانا ہے اور او دے وچ انشاءاللہ تعالی عزیز بنو ہاشم دی کسی بچی دی شادی دی ضرورت ہوے اسی اس فنڈ وچوں مفت شادی کراں آکھو نا سبحان اللہ او اہل بیت واسطے پٹھنے نال کون بندا
اہل بیت دیاں بچی ساڈے تے اج بھی کربلا ہے ساڈے تے اج بھی کربلا ہے میں معذرت نال عرض کرن لگا ہاتھ جوڑ کے تواڈے اگے عرض کرن لگا کیونکہ میں اہل بیت دا حصہ اس واسطے گل کرن لگا کہ اسی تے اج بھی کربلا وچوں گزردے پے تواڈی بچی نوں ضرورت ہوے لوکی تواڈے واسطے زکات اکٹھی کر کے شادی کردے میری بچی غریب ہو جائے اونوں کون ویکھن والا ہے کدی تانوں خیال آیا ہوگے کہ اہل بیت کی بچی اس نے شادی کرنی ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے اس نے روٹی دی لوڑ ہے کدی کسے تواڈے تے خیال کیتا ہوگے کدی نہیں کیتا تے کیا اہل بیت کی شان ہے یہ ایتھے بیٹھ کے موجے سنو گلاں کرو انہاں واسطے روو انہاں واسطے پٹو تے گھر ٹر جاؤ کیا یہ انہاں دی خدمت ہے نبی انہاں تے راضی ہونا ہے اوئے کسے ایک بنو ہاشم کی بچی دی شادی کرو تسی قبر میں جاؤ گے میں قسمی عقل کرنا محمد عربی اٹھ کے استقبال کرنا اہل بیت کی خدمت اگر کر سکتے ہو اللہ نے میرے دماغ میں پائی ہے انشاءاللہ تعالی عزیز جس دن میرا اکاؤنٹ کھل گیا انشاءاللہ سب کو پہلے میری پینشن جتنی بھی ہے میں 1 مہینے دی پینشن سیدھی سیدھی اور میں چھوڑ دے تاجدار ختم نبوت شاہ صاحب فرماندے نے پہلی باری گل سنی نے وہ پہلی باری ہے میں کدی ہونی شیعہ تے پھیرا آواں ویکھو کیویں اٹھدے بھابیاں تے پھیرا آ جاں میں بھابیاں تے پھیرا آ سکاں میں پھیرے آندے میں اسٹیج تے بیٹھ نہیں میری 65 سال ہو گئے نے اسے کام وچ نا لیکن کہانی یہ ہے کیا میں انہاں دے پھیریاں تو بعد اہل بیت دی کوئی خدمت کرنا اہل بیت دی خدمت ہوئے جڑی میں تواڈے نال گل کرنی کیوں جی اے اہل بیت دی خدمت اے نہیں کہ تساں کسے فنڈ وچ حصہ پانا ہے آئندہ اس چیز دا خیال رکھو گے کہ نہیں رکھنا ہاتھ کھڑے کرو آکھو انشاءاللہ ادھے ہاتھ کھلوتے ہی کوئی نہیں یہ مطلب ہے بچ کوئی 2 نمبر دانے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے آکھو انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین